اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں 3 طاغوت کا ذکر کیا ہے، سرکش لوگوں کا ذکر کیا ہے، جو بادشاہ بنے ہوئے تھے، سب کچھ بنے ہوئے تھے، سرکشی تھی، مغرور تھے، متکبر تھے۔ ایک فرعون تھا جس کا تذکرہ بہت زیادہ آپ نے سنا، دوسرا اس کا وزیر اعظم حامان تھا، اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا ٹاور بناؤ، اتنا اونچا ٹاور ہو جس کی حد اور انداز نہیں، میں اوپر چلا جاؤں دیکھوں کہ ان لوگوں کا خدا کون ہے، بنی اسرائیل کا خدا کہاں ہے، پھر میں وہاں سے جو ہے لڑکاروں گا، اگر کوئی ہوگا تو میرے مقابلے میں آئے گا۔ خرشچیف نے بھی، روس کے صدر نے اپنے زمانے میں، وزیر اعظم نے یہی کام کیا تھا کہ میں ٹاور پر گیا ہوں، میں نے وہاں جا کے باقاعدہ بندوق سے، کلاشنکوف سے میں نے فائر کیا ہے، اگر کوئی خدا ہوتا تو مجھے جواب تو دیتا، مجھے تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ آپ خدا کو کیا سمجھتے ہیں، کہ خدا نے آپ کی فساد پہلوانی کرنی ہے، کیا کرنی ہے، تیری بکت کیا ہے بارگاہ خداوندی میں۔ تو یہاں یہ ایک تھا فرعون، اس کا مقابلہ کیا، کہاں اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہنے والا، کہاں وہ شخص جو بیچارہ مظلومی کی حالت میں پیدا ہوا، مظلومی کی حالت میں اس کو تنور میں ڈالا گیا، مظلومی کی حالت میں صندوق میں ڈال کر اس کو دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا گیا، مظلومی کی حالت میں فرعون کے گھر پہنچا، فرعون کے گھر رہا، اللہ کی قدرت دشمن ہے اور فرعون کے گھر رہ رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ گویا کہ آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا، ہماری اولاد نہیں ہے یہ ہماری اولاد بنے گا۔ پھر بعد میں ان کو نکلنا پڑا، بیچارے کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ جب مدین میں پہنچے، وہاں حضرت شعیب کی بیٹیوں کی مدد کی، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے درخت کے نیچے، کہتے یا اللہ لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھلائی تو میرے ساتھ کرنا چاہے میں آپ کا محتاج ہوں۔ کون ہے نبی، اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی، وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، آج جو مہربانی کرنی ہے، جو خیر میرے لیے پیدا کرنی ہے وہ پیدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر پیدا کر دی۔ ان کی ایک بیٹی حیا کا مجسمہ بن کر آئی ہے اور ساتھ لے کر گئی ہے، پھر وہاں داماد بھی بن گئے، ان کے اجیر بھی بن گئے، بکریاں بھی چراتے رہے، بکریوں میں حصہ بھی رکھا گیا۔ پھر جب واپس آئے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، ادھر بارش ہو رہی ہے تھوڑی سی، زچگی کے ایام ہیں، بیگم جو ہے وہ تنگ ہے، پریشان ہے، اندھیرا اس قدر ہے کہ روشنی نہیں ہے، کہیں سے تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، یہ سمجھتے ہیں آگ ہے، لیکن نہیں، وہ آگ تو نہیں تھی، سرسبز و شاداب درخت سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ جب وہاں گیا ہے حیران ہوا کہ آگ تو ہے نہیں، یہ نور کی کرنیں کہاں سے آ رہی ہیں، روشنی کہاں سے آ رہی ہیں؟ سرسبز درخت سے نور کی کرنیں۔ حالانکہ جو سرسبز ہوتا ہے اس میں تو گویا کہ نمی ہوتی ہے، وہاں تو آگ نہیں ہونی چاہیے، وہاں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور وہاں یہ کہا گیا ہے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا، آپ کو نبی بنا لیا، امتحان بھی لیا۔ پہلے وہ ڈر گئے سانپ سے، پھر بعد میں یہ ہوا ہاتھ نکالا تو ید بیضاء نکلا، روشن ہاتھ نکلا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر حکم ہوا فرعون کے پاس جاؤ، جو بادشاہ ان کا قاتل بننے والا تھا اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، فتح حاصل کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، جادوگر سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ اسی وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ تحریک چلاتے ہیں، اپنی پوری قوم کو پہلے نمازی بناتے ہیں، اس کے بعد پوری قوم کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب ایک طرف دریا ہے، دریائے نیل، دوسری طرف فرعون کی فوجیں ہیں، قوم بیچاری ہے، یا موسیٰ مروا دیا، آج تو ہم بچنے والے نہیں، لیکن حکم ہوا عصا پھینکو، دروازے بن گئے، دروازوں سے گزرے، باہر نکلے تو کتنے غلط کار لوگ تھے، وہ قوم کہنے لگے موسیٰ آپ بھی چلے جائیں، آپ کا خدا بھی چلا جائے، ہم تو یہی کھڑے ہیں، جب یہ شہر خالی ہو جائے گا۔ شہر خالی ہوا، پھر گئے، حکومت قائم ہوئی، پھر بھی شرارتوں سے باز نہ آئے، تو اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا مقابلہ کیا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ۔ اب تیسرا طاغوت ہے قارون۔ اگرچہ قارون کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن قارون سے مراد ہے ہر سرمایہ دار جو مغرور ہو، متکبر ہو، ہر سرمایہ دار
جس نے ظلم سے، سرکشی سے، بغاوت سے، فساد سے، لوٹ مار سے پیسہ جمع کیا ہو۔ ہر سرمایہ دار جو اپنے آپ کو لفظ خدا نہیں کہتا لیکن خدا بنا ہوا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی عزت نہیں کرتا، کسی کا خیال نہیں کرتا، ہر سرمایہ دار جو غلطیوں میں پڑا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سرمایہ میں نے کمایا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ سرمایہ دینے والا تو اللہ ہوتا ہے۔ یہاں نام دیا گیا ہے قارون کا، ہے بھی چچا زاد بھائی حضرت موسیٰ کا، بہت پڑھا لکھا ہے۔ جس زمانے میں یہ اچھا تھا، جب ضرورت پڑتی تھی حضرت موسیٰ مصروف ہوتے تھے، جاؤ مسئلہ ان سے پوچھ لو، یہ قارون آپ کو بتا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے علم بھی دیا، اس کو خزانے بھی دیے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ جب خزانے ملے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ خزانے کتنے تھے؟ اب آج کل کے جو جدید مفسر ہیں، آج کل کی گویا کہ تہذیب سے وہ کافی متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے صندوق جس میں سرمایہ پڑا ہوا تھا وہ اتنے بھاری تھے کہ بہت بڑا گروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کم از کم 10-12 آدمی مل کر ایک چیز کو اٹھائیں اور بڑی مشکل سے اٹھائیں، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے لَتَنُوءُ، ان کی کمریں جھک جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی در حقیقت ان کی صندوق اتنے بھرے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ لیکن 600 سال پہلے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، اس کا معنی یہ لیا ہے کہ اس کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں، چونکہ پیٹیاں تو نہیں ہوتی تھی لوہے کی کہ اس میں اپنا سامان رکھ دیں جیسے بینکوں میں ہوتی ہے، یہ لوگوں نے گھروں میں، یہ دفتروں میں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ڈھیر سارے صندوق تھے جس میں یہ رکھا ہوا تھا۔ چابیاں ان کی اتنی زیادہ تھیں کہ ایک گروہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو پرانے زمانے والے لوگ کہتے تھے چابیاں زیادہ تھیں، آج کل کے لوگ کہتے تھے کہ صندوق زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ دولت تھی، وہ مغرور ہو گیا تھا، متکبر ہو گیا تھا، وہ سمجھتا تھا میرا مقابل کون ہو سکتا ہے، وہ سمجھتا تھا کون ہے جو میرے مقابلے میں جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ لذا اس وقت جو ہے وہ خوش ہو کر وہ باہر نکلا، لیکن قوم نے کہا قارون خوش نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے خوش ہونے والے، مذاق اڑانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دوسرا قوم کے اچھے آدمی نے کہا قارون بندہ بن جا، انسان بن جا، یہ مال و دولت تیرا نہیں ہے، اس کا دینے والا اللہ ہے، جس وقت چاہے وہ مال و دولت کو اس سے لے سکتا ہے۔ مال و دولت سے آخرت کما، مال و دولت سے غرباء و فقراء کی مدد کر تاکہ آخرت میں تیرے کام آئے۔ تیسرا یہ کہا گیا کہ ہر بندے کا جو حصہ دنیا میں ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، جب محنت کرتا ہے جتنا اس کا حصہ ہے اتنا اس کو مل جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہا گیا کہ قارون انسان بن جا، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، ساری دنیا پر احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر، اچھائی کر، بھلائی کر، اپنے بزرگوں کا بھلا کر، غرباء و فقراء کا بھلا کر، ضرورت مندوں کا بھلا کر، انسان کی عزت کیا کر۔ کوئی انسان آئے تو اس کی مشکل بھی حل کر اور اس کی عزت بھی کر۔ اور یہ ساتھ کہا کہ فساد نہ کر، زمین میں فسادی نہ بن جا، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے لوگوں کو تنگ نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مفسدین کو ہدایت نہیں کرتا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں پیسے والے لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، یبن آدم ما کسبتا فوق قوتے کا، اے آدم کے بیٹے آپ نے جو کچھ کمایا ہے تجھے ضرورت ہے اپنے لیے کام کی چیز کی۔ کتنی غذا کھانا چاہتے ہو؟ 2 روٹیاں، 1 روٹیاں۔ کپڑے کتنے گز کے آپ کے بنتے ہیں؟ کتنی جگہ پر آپ نے سونا ہے؟ بستر آپ کا کتنا ہونا چاہیے؟ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہیں آپ کی ضرورت، جو چیزیں آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں وہ ہیں آپ کی ضرورت۔ فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَيْرِكَ، اور ڈھیر سارا پیسہ وہ تیرا نہیں ہے، تو خزانچی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے تیرے ہاتھ میں امانت دی ہے، اللہ نے یہ پیسہ تجھے دیا ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھ،
ان کی ضروریات ہے پوری کر، والدین کا خرچ تجھ پر واجب ہے، بچوں کا خرچ تجھ پر واجب ہے، بیگم کا خرچ تجھ پر واجب ہے، بھائیوں کا خیال کر، بہنوں کا خیال کر، خالہ زاد کا، چچا زاد کا، سب رشتہ داروں کا۔ پھر دیکھ تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، وگرنہ ساری رات رحمت خدا تیرے نزدیک نہیں آئے گی۔ پھر دیکھ میرے علاقہ میں محلہ میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، پھر کوئی ضرورت مند آئے اس کی ضرورت کو پورا کر۔ لذا تو خزانچی ہے، خزانچی، مالک نہیں۔ پہلے یہ مال تیرے پاس نہیں تھا، اب بھی آ گیا ہے، ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ میں مال تیرے پاس نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے تو کر تو اس کا کچھ نہیں سکتا۔ کیا ایک سیکنڈ میں مال چلا نہیں جاتا؟ ہر شے تباہ نہیں ہو جاتی، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمان بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ہے۔ دوسرا یہ فرمان سن لیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ اس میں تھا نا کہ جو نصیب تھا دنیا میں وہ تجھے مل گیا، اس کی تشریح بھی مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ لا تنسا صحتک، ایک حصہ تو تیری صحت کا ہے، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، کوئی بیماری نہیں، شوگر نہیں ہے، ہارٹ کی بیماری نہیں ہے، بی پی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف آپ کو نہیں، ایک و قدرت کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اس وقت طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا و فراغ کا، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، اس ٹائم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ فراغ کا، چوتھا یہ ہے وہ نشاط کا، اللہ نے تجھے خوش رکھا ہوا ہے، کوئی زحمت نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ اللہ تو امام فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس صحت بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، فراغ بھی فارغ بھی ہے، اور یہ لفظ پڑھا نہیں جا رہا تھا، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے ایک، طاقت بھی ہے دو، فراغت بھی ہے تین، اور جوانی جیسی نعمت ہے۔ جب جوانی ڈھل جائے گی پھر پتہ چلے گا جوانی کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب چلنا پھرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا بڑھاپے کی وجہ سے، تب پتہ چلے گا کہ جوانی کی گویا کہ کتنی قیمت تھی۔ تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان تطلب بہل آخرہ، صحت ہے تو آخرت کو طلب کر، قوت ہے تو اس سے بھی اپنی آخرت ٹھیک بنا، فارغ ہے تو آخرت کا کام کر۔ اگر آپ کے پاس پایا جاتا ہے، جوانی پائی جاتی ہے، تب بھی آخرت کا کام کر، کوئی بیماری نہیں تب بھی آخرت کا کام کر۔